قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم، في كتابه الشهير العقيدة الواسطية، قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ گفتگو پہلے سے چل رہی ہے کہ اہل سنت والجماعت کتاب اللہ اور سنت صحیحہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو اسماء اور جو صفات ہیں ان پر بلا تکییف اور بلا تمثیل ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر صفت کمال کو ثابت کرتے ہیں اور ہر صفت نقص کی جو اللہ نے نفی کی ہے اس کی نفی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ اور صفات منفیہ دونوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو صفات ثابت ہے ان پر ایمان رکھتے ہیں، جن صفات کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے کہ ان میں نقص اور خلل ہے، ہم ان صفات کی نفی کرتے ہیں اور اس نفی کی جو ضد ہے اس کے کمال کو ثبوت کو ثابت کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوصاف پر مشتمل ایک عظیم صورت جس کو ثلث القرآن کہا گیا ہے، سورۃ الاخلاص ہم نے پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ کے 3 صفات ثبوتیہ کا ذکر ہے اور 3 صفات سلبیہ کا ذکر ہے، صفات منفیہ کا ذکر ہے جس کی اللہ نے اپنی ذات سے نفی کی۔ صفات ثبوتیہ ہے اللہ، قل هو اللہ، اللہ کا نام ہے علم علی ذات الرب سبحانہ وتعالی، جو مشتمل ہے علی صفت الالوہیت۔ اللہ کا نام اللہ علم ہے جو ذات رب تعالیٰ پر داد کرتا ہے، اور وہ صفتی معنی پر بھی داد کرتا ہے کہ وہ ذو الالوہیت علی خلقہ اجمعین، اپنی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق ہے۔ اور دوسرا اسم تھا الاحد، اور تیسرا اسم تھا الصمد۔ اور دیگر 3 صفات جس کی اللہ نے نفی کی، لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا اور وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کوئی اس کا باپ۔ متخذ اللہ من ولد، اللہ نے کسی طرح بھی کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، نہ وہ کسی کا والد ہے نہ ہی اس نے کسی کو یوں ہی بیٹا کہا ہے، نام دیا ہے بیٹے کا، جیسے کہ انسان کسی کو عزیز و قریب کو اپنا بیٹا کہتا ہے پیار سے، یا کوئی لے پالک بیٹا لے لیتا ہے۔ اس طرح کی بھی کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے کسی کو نام تک بیٹے کا نہیں دیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ولم یولد، اور نہ ہی کوئی اس کا والد ہے، کیونکہ اگر اللہ کے لیے والد ثابت کریں گے تو والد مقدم ہوگا ولد کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ اول نہیں رہ جائے گا۔ تو لم یلد ولم یولد، اولاد کی اور والد کی نفی کی گئی اللہ تعالیٰ سے، یہی اس کی کمال احدیت اور کمال صمدیت کی دلیل ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے۔ اور ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی ہم مثل نہیں، کوئی برابر نہیں، کیونکہ وہ احد ہے، منفرد فی ذاتہ وفی افعالہ وفی اسمائہ وصفاتہ وفی الوہیتہ،
اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنی عبادت میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ اب یہ جو عظیم صورت ہے اللہ تعالیٰ کی صفات پر مشتمل صورت، اللہ نے اس میں بھی اپنی نفس کی صفت بیان فرمائی ہے۔ اس میں بھی جو کچھ صفات ثبوتیہ ہیں ان کو ہم مانتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، اور ان کو ان کے ظاہری اور حقیقی معنی پر محمول کرتے ہیں، اور جو صفات منفیہ ہے اس کی نفی کرتے ہیں، اور صفات منفیہ کی جو ضد ہے اس کی کمال درجے کے میں ثبوت کرتے ہیں، اس کے ضد کو ثابت کرتے ہیں علی وجہ الکمال۔ چنانچہ اعظم و آیت، سب سے بڑی آیت خود کتاب اللہ میں، اور اس کے بعد ذکر کیا ہے آیت الکرسی کو، یہ سب سے عظیم آیت ہے، یہ سب سے عظیم آیت ہے، اعظم و آیت فی کتاب اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید میں اعظم بھی آیت ہے، یہ سب سے بڑی آیت ہے، تو بڑی کا مطلب معنی اور مدلول اور موضوع کے اعتبار سے بڑی، ورنہ قرآن مجید میں سب سے لمبی آیت تو آیت مدائنہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ یہاں پر مدلول، معانی اور موضوع کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر اور کئی دیگر اہم معانی پر مشتمل یہ عظیم آیت ہے، اس لیے اس کو اعظم و آیتن کہا گیا۔ جیسے سورہ اخلاص کو کہا گیا تعدل ثلث القرآن، اپنے موضوع اور اپنے محتویات اور اپنے مشمولات اور اپنے معانی اور مدلول اور اپنے موضوع کے اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر مشتمل ہے۔ تو قرآن مجید کی بعض آیتیں بعض آیتوں سے افضل ہے، متکلم کی حیثیت سے تو سب برابر ہے، کیونکہ سب کا متکلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، سب تمام پورا قرآن ہی اللہ کا کلام ہے، اس اعتبار سے تو سب برابر ہے، لیکن مدلول کے اعتبار سے، معانی کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے یقیناً بعض آیتوں سے، بعض صورتوں سے افضل ہے۔ جیسے توحید کی صورت سورہ اخلاص جو ہے، ظاہر ہے کہ سورہ مسد تبت یدا ابی لہب سے افضل ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے، اور اس میں ایک کافر مشرک ابو لہب اور اس کی بیوی کا دردناک انجام بیان کیا گیا۔ تو موضوع کے اعتبار سے دیکھ لیجیے۔ کبھی کبھی اسی طریقے سے تاثیر کے اعتبار سے بعض آیتیں بڑی مؤثر ہوتی ہیں، قلب و ضمیر کو جھنجھوڑ دیتی ہیں، تو اس اعتبار سے وہ اپنے معنی اور تاثیر کے اعتبار سے عظیم ہوتی ہے، ورنہ سب کلام الہی ہونے کے اعتبار سے کہ اللہ نے تکلم فرمایا ہے حرف و صوت کے ساتھ، اور اس کی آواز سنی گئی ہے اور سنی جاتی ہے، فرشتے سنتے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ سب برابر ہیں۔ لیکن موضوع کے اعتبار سے، مدلول کے اعتبار سے، ٹاپک کے اعتبار سے بعض آیتیں یا بعض صورتوں سے، بعض آیتوں سے، حتیٰ کہ اسماء و صفات کی بھی جو آیتیں ہوتی ہیں تو کچھ آیتوں کے مقابلے میں دوسری کچھ آیتیں بڑی ہوتی ہے، عظیم ہوتی ہے۔ جیسے دیکھیے بہت سی آیتیں صفات کی، لیکن ان کو اعظم و آیت فی کتاب اللہ نہیں کہا گیا، آیت الکرسی کو کہا گیا۔ اچھا، یہ نام جو ہے کہ آیت الکرسی کا سب سے اعظم و آیتن ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی خود نام دیا ہے، یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اعظم و آیتن کا وصف عطا کیا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب الانصاری رضی اللہ عنہ، جو قرآن مجید کے بڑے قاری تھے، ان سے کہا یا ابا المنذر، ان کی کنیت تھی، اتدری ای آیت فی کتاب اللہ اعظم، آپ جانتے ہو یا تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ میں سب سے اعظم آیت، سب سے عظیم آیت کون سی ہے معنی اور مدلول کے اعتبار سے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا اللہ و رسولہ اعلم۔ پھر آپ نے دوبارہ سوال کیا، پھر انہوں نے یہی جواب دیا اللہ و رسولہ اعلم۔ پھر تکرار سے آپ نے پوچھا، پھر انہوں نے یہی جواب دیا، کئی مرتبہ سوال اور یہی جواب آتا رہا۔ پھر انہوں نے کہا، ابی بن کعب نے فرمایا کہ آیت الکرسی، یہ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو آپ نے فرمایا لیہنک العلم یا ابا المنذر، اے ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو، لا الہ الا اللہ۔ تو اس کو اعظم و آیت الکرسی کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب جیسا کہ آیت الکرسی پہلے بتا چکے ہیں کہ آیت الفاظ کلمات کے ایک مجموعے کو کہتے ہیں جس کو ایک فصل کے ذریعے ممتاز کیا جاتا ہے دوسری آیت سے۔ ویسے تو آیت کے لغت والے علامت کے ہیں، لیکن اصطلاح میں طائفۃ من کلمات القرآن، قرآن مجید کے کلمات کا ایک مجموعہ جو فصل لگا کر کے گول دائرے میں جو نمبر ڈال لیے جاتے ہیں، اس کے ذریعے ایک آیت دوسری آیت سے ممتاز کی جاتی ہے۔ اور آیت الکرسی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کرسی کا ذکر ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ بہرحال اس آیت کی عظیم فضیلت کے اوپر یہ حدیث دلالت کرتی ہے، اور یہ کہ کتاب اللہ میں موضوع کے اعتبار سے، توحید کے علم کے اعتبار سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے یہ آیت علی الاطلاق سب سے اعظم آیت ہے۔ آئیے معنی کو دیکھتے ہیں۔
سمجھتے ہیں آیت کریمہ کو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، یعنی معبود حقیقی۔ بار بار یہ بات آ چکی ہے کہ الہ کے معنی معبود، اور لا کی خبر محذوف ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، کیا موجود نہیں ہے کہ حق نہیں ہے، تو خبر محذوف ہے، لا الہ حق یا لا الہ بحق، ورنہ معبود تو ہزاروں معبود ہیں، باطل معبود، تو لا الہ حق، کوئی معبود حق نہیں ہے، برحق نہیں ہے، الا اللہ، وہی جو خبر محذوف ہے بحق یا لا الہ حق، اس سے استثناء ہے الا اللہ، معبود برحق صرف اللہ، لا کے ذریعے اور اللہ کے ذریعے، لا کے ذریعے نفی اور اللہ کے ذریعے اثبات، یہ حصر کا سب سے اچھا طریقہ ہے، کسی بھی چیز کو کسی چیز کے ساتھ محصور کرنے میں، کہ الوہیت مثلا یہاں الوہیت صرف اللہ کا حق، الوہیت خاص ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، اس معنی کو ثابت کرنے کے لیے لا اور اللہ کے سوا کوئی دوسرا اس معنی کو ادا نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کلمہ بھی ہمارا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، نفی، لا نفی اور اللہ اثبات، اس کے ذریعے بہت ہی عمدہ اور احسن طریقے پر حصر کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ موقت کوئی لفظ حصر کے لیے ہے ہی نہیں۔ الحی القیوم، وہ اللہ حی ہے، الحی ہے، القیوم ہے، الحی القیوم، دونوں صفت مشبہ ہے، حیات اس کی صفت لازمہ ہے، قیومیت اس کی صفت لازمہ ہے، صفت مشبہ وہ صفت ہوتی ہے جو موصوف کی ذات سے کبھی الگ نہیں ہوتی، الحی یہ دائمی زندگی، الحیات الدائمہ، الباقیہ، الحیات الدائمہ، الحیات الازلیہ، الحیات الباقیہ، الحیات الدائمہ، الذی یا التی لا فناء لہا، ایسی دائمی ازلی زندگی، ازلی زندگی ہمیشہ سے حی ہے، ایسی زندگی جو دائمی ہے، جس کو کبھی فنا نہیں ہونا، الحی الدائم الباقی الذی لا سبیل للفناء علیہ، جس پر کبھی فنا آ ہی نہیں سکتی، الحی، یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے الحی، اور اسی کے گرد تمام ذاتی صفتیں جتنی ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ سب حیات کاملہ کے ضمن میں آتی ہے۔ دوسری صفت ہے القیوم، یہ بھی صفت مشبہ ہے، جو بذات خود قائم ہے، بذات خود قائم کا مطلب کہ اس کے قائم ہونے کے لیے اس کو کھانے کی، پینے کی، کسی اور چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، کسی امداد، کسی تعاون کی ضرورت اس کو نہیں ہے، وہ بذات خود قائم، القائم بنفسہ، المقیم لما سوا، اپنے علاوہ سب کو قائم کرنے والا ہے، سب کا امداد، سب کی امداد، سب کا تعاون کرنے والا ہے، سب کو کھلانے پلانے والا ہے، سب کے زندگی کو قائم کرنے کے لیے جن اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے ان اشیاء کا مہیا کرنے والا ہے، تو جو خود قائم ہے، جس کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے قائم ہونے کے لیے، اور سب ضرورت مندوں کو، اپنی تمام مخلوقات کو قائم کرنے والا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ کمال درجے کا غنی ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، اور کمال درجے کی قدرت ہے کہ ساری مخلوق کو اللہ قائم کیے ہوا ہے، جس کو قائم ہونے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اس کے حساب سے اللہ اس کو مہیا کرتا ہے، تو کوئی بھی چیز اللہ کے قائم کیے بغیر، اللہ کی مدد و امداد اور تعاون کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کسی چیز کے حاجت کے بغیر وہ قائم ہے، قائم بنفسہ ہی ہے، اور دوسری تمام چیزوں کو اپنے سوا تمام چیزوں کو قائم کرنے والا ہے، تو یہ جو کمال قدرت ہے اور کمال غنا ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ وہ بے نیاز ہے اور کمال قدرت اس کو ہے اور تمام چیزیں اس کی محتاج ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت فعلیہ ہے۔ اہل علم نے کہا ہے کہ یہ دو صفتیں الحی القیوم، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ دو عظیم صفات ہیں جن کے گرد تمام ذاتی اور تمام فعلی صفات گردش کرتی ہے، یہ وہ محور ہے جس کے گرد تمام صفات ذاتیہ اور فعلیہ گھومتی، تمام صفات ذاتیہ اور فعلیہ، اس کے معانی انہی دونوں کلمے کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ اکبر، اور اسی لیے اہل علم نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہے۔
حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کرب اور پریشانی لاحق ہوتی تو آپ کہتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ذو الالوہیت علی خلقہ اجمعین، وہ ہستی جو اپنی مخلوق کی عبادت کی تنہا مستحق ذات ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، الحی القیوم ہے، وہ دائمی زندگی ہے اس کی، ازل سے لے کر ابد تک ہے، اس کو فنا نہیں ہے، القیوم ہے، بذات خود قائم ہے، اور دوسری تمام کو اپنے سوا کو قائم کرنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگھی اور نیند نہیں پکڑتی، اونگھ اور نیند اس پر طاری نہیں ہو سکتی، اونگھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں اونگھنا ابتدائی نیند کو کہتے ہیں، اور جب آدمی سو جاتا ہے تو پورے طریقہ سے سر بوجھل ہو جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے اس پر، پھر اس کو اپنے گرد و پیش کی چیزوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ نعاس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آدمی بات کو تو سنتا ہے اونگھی میں لیکن سمجھتا نہیں ہے، جب نیند آتی ہے یا نیند میں چلا جاتا ہے تو نہ بات کو سنتا بھی نہیں ہے، سمجھنے کی بات تو دور نہیں، آواز بھی کان میں نہیں پڑتی، جبکہ اونگھی کی حالت میں کان میں آواز پڑتی ہے۔ اسی طرح سے اہل علم نے کہا کہ نعاس اونگھنا جو ہوتا ہے وہ آنکھ میں ہوتا ہے، اور نیند جو ہوتا ہے وہ قلب پر یا دماغ پر ہوتا ہے۔ بہرحال لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو اونگھی نہ آئے اس کو نیند کیسے آئے گی؟ اور کیوں؟ اس لیے کہ یہ صفت نقص ہے، اگر وہ سو جائے گا اشیاء سے غافل ہو جائے گا، اور یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ انسان کے لیے وہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے کہ اگر وہ نہ کھائے نہ پیے جسم کمزور ہوگا، دن بھر کا تھکا ہارا انسان اگر اچھی نیند نہ لے بیمار پڑ جائے گا۔ تو اگر یہ انسان کی صحت کے لیے ایک کمال ہے، صحت مند ہونے کی علامت ہے، تو اس اعتبار سے نقص ہے کہ انسان نیند کا اور کھانے پینے کا محتاج ہے، آرام کا محتاج ہے۔ رب العالمین کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، احتیاج نام کی کوئی چیز اس کو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ جو ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ اللہ تعالیٰ کے حیات دائمہ اور اس کی قیومیت، حیات اور اس کے قیوم ہونے کی معنی کی تاکید ہے کہ اس کو کوئی نقص طاری نہیں ہوتا، اس پر کوئی غفلت نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز اس سے اوجھل نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز اس پر مخفی نہیں ہوتی۔ لا الہ الا اللہ، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے مسلم کی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہو گئے اور آپ نے بیان فرمایا، 4 کلمات بیان فرمائے، کہا ان اللہ لا ینام ولا ینبغی لہ ان ینام، اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور نہ ہی اس کو سونا زیب دیتا ہے، اگر وہ سو جائے گا تو کائنات کا نظام کون چلائے گا؟ اس لیے وہ سوتا نہیں ہے، اور سونا یہ نقص ہے جسم کی تکان کے دور کرنے کے لیے، اور اللہ کہتا ہے وما مسنا من لغوب، ہمیں کوئی تھکن لاحق ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ سوتا نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لیے سونا مناسب ہے، اس کی حیات دائمہ اور اس کی قیومیت کے منافی۔ دوسرا جملہ فرمایا یخفض القسط ویرفعہ، ترازو کو اللہ تعالیٰ قسط کو، میزان عدل کو جھکاتا ہے، اٹھاتا ہے، بندوں کے اعمال جو چڑھتے ہیں اس کے پاس، بندوں کے اعمال کو تولتا ہے، تو کسی کا عمل بھاری ہوتا ہے، کسی کا عمل ہلکا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو روزی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتی ہے وہ بھی اللہ رب العالمین اس کو وزن کرتا ہے، یعنی کسی کو زیادہ عطا کرتا ہے، کسی کو کم عطا کرتا ہے۔ یخفض القسط، عدل اور انصاف، اور یہ جو میزان ہے اللہ کے پاس، اسی میزان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا عدل لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگا۔ اس لیے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ انصاف کا ترازو رکھے گا کہ دیکھ تیرے اعمال کو تیرے سامنے تولتا ہے بندے، اور دیکھ میرے عدل اور انصاف کو، تو خود ہی فیصلہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کے میزان کو جھکاتا ہے، اٹھاتا ہے۔ تیسری بات آپ نے فرمائی یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل، رات آنے سے پہلے بندوں کے دن کے اعمال اللہ پر پیش کر دیے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں، اور اٹھایا جانے کا مطلب نیچے سے کسی چیز کا اٹھایا جانا کا مطلب اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ یہ بھی واضح دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ رب العالمین جہت علو میں ہے، بلندی پر ہے، اور اعمال بندوں کے نیچے سے اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ تو رات کا عمل
دن ہونے سے پہلے اور دن کا عمل رات ہونے سے پہلے اللہ کے پاس اٹھا دیا جاتا ہے۔ حدیث پڑھی ہے، یتعاقبون فیکم الملائکۃ باللیل والنہار، 2 وقت ایسے ہیں جس میں فرشتے باری باری سے تمہارے درمیان آتے ہیں۔ ایک ٹیم آتی ہے جو عصر کے وقت سے لے کر فجر تک رہتی ہے، یہ رات کے اعمال ہے، اور جو ایک ٹیم دوسری آتی ہے فجر کے وقت، وہ عصر کے وقت تک رہتی ہے۔ تو اس طریقے سے بندوں کے اعمال کی یومیہ 2 مرتبہ پیشی ہوتی ہے، ہفتے میں 2 مرتبہ پیشی ہوتی ہے، سوموار کو جمعرات کو، پھر سالانہ پیشی ہوتی ہے۔ شعبان کے اندر کثرت سے نبی صاحب روزہ رکھتے تھے اور بتایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے پاس بندوں کے عمل بکثرت پیش کیے جاتے ہیں۔ 3 بات ہو گئی کہ اللہ سوتا نہیں ہے، نہ سونا اس کو لائق ہے، وہ عدل و انصاف کے میزان کو جھکاتا ہے، اٹھاتا ہے، بندوں کے اعمال کو تولتا ہے، اس کے اعمال اور اخلاص کے اعتبار سے اس کے عمل کا ترازو، عمل کا میزان عمل بھاری ہوتا ہے یا ہلکا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے روزی وہ دیتا ہے تو وہ اپنی حکمت کے تحت جس کو جتنا چاہتا ہے روزی عطا فرماتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ رات کا عمل دن ہونے سے پہلے اللہ کے پاس اٹھایا جاتا ہے اور دن کا عمل رات سے قبل اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور چوتھی بات آپ نے فرمایا حجابہ النور، اللہ جس حجاب کے پیچھے ہے، اس کی ذات جس حجاب کے پیچھے ہے وہ نور ہے۔ اگر وہ حجاب نور اللہ ہٹا دیا جائے تو اللہ رب العالمین کا چہرہ جو نور ہے، اس کی ذات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ اور اس کی ذات جو نور ہے، اگر اس نور کی کرنیں پڑے تو جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، جہاں تک، کچھ لوگوں نے کہا اس کا مطلب کہ کوئی حد ہے اس کی نگاہ پہنچنے کی، ارے نہیں، جہاں تک کا مطلب یہ کہ تمام مبصرات، تمام دیکھی جانے والی چیزیں، تمام اشیاء مرئیہ جو بھی دیکھی جاتی سب اللہ کی نگاہ کہتے ہیں، اندر سب نگاہ کے اندر، تمام کائنات، تمام مخلوق، آپ مثال کیا دیں اس کے لیے، سب ایک رائی کے دانے سے بھی حقیر ہے۔ تو جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی، یعنی تمام تر کائنات اور مخلوق اس کے چہرے کی تابانی سے، اس کے چہرے کی بہا اور چمک سے اور شعاع سے جل جائے گی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنی ذات کو اپنے حجاب، جس کو نور سے، اس سے جو نور کا حجاب ہے، یہ جو حجاب جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ حجاب، اور اس کی نگاہ ہر چیز کو دیکھ رہی ہے، ذات حجاب کے پیچھے ہے، وڑال حجاب ہے جو کہ نور ہے، یہ حجاب مخلوق ہے۔ اللہ کی ذات اور اس کے چہرے کا نور یہ صفت ہے اس کی، باقی حجاب زمین و آسمان میں جو اللہ نے روشنی پیدا کی ہے، ہدایت کی روشنی، ضلالت کا اندھیرا، یہ سب مخلوقات ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے، یہ جو حجاب نور ہے یہ مخلوق ہے، لیکن خود اللہ کی ذات اور اس کا چہرے کا جو نور ہے، لو کشفہ، اگر اس حجاب نور کو ہٹا دے، لأحرقت سبحات وجہی، تو اللہ تعالیٰ کے چہرے کا جلال، اس کی چمک جہاں تک اس کی نظر جائے، یعنی تمام مخلوقات کو جلا کر راکھ کرتی۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے آپ کو حجاب نور کے اندر چھپا رکھا ہے، لیکن وہ تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور تمام مسموعات کو، تمام باتوں کو وہ سن رہا ہے، وہ تمام چیزوں کو جان رہا ہے۔ اللہ اکبر، عظیم صفات اللہ تعالیٰ کے بیان فرمائے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے دیدار کی آرزو ظاہر کی اور اصرار کیا تو ذرا اللہ نے اپنے چہرے کا نور پہاڑ پر رکھا، کہا کہ انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ قائم رہ گیا اپنی جگہ پر تو تم مجھ کو دیکھ پاؤ گے۔ لیکن فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، ذرا سی تجلی کیا پڑی تھی چہرے انور کی کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور انہوں نے اپنے سوال سے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی چاہی۔ اللہ اکبر، مگر اللہ تعالیٰ قیامت کے مومنین متقین کی جعل اللہ وإیاکم منہم، اللہ ہم سب کو ان میں شمار کرے کہ اللہ تعالیٰ ایسی چمک، ایسی روشنی عطا فرمائے گا جو اللہ رب العالمین کے اس تابہ اور چمکدار چہرے کو انسان اپنی آنکھوں سے قیامت کے دن جنت میں دیکھ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا گیا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو اسی کے لیے، یہ جار مجرور خبر مقدم ہے، ما فی السماوات والارض مبتدا مؤخر ہے، خبر بعد میں آتی ہے، مبتدا پہلے آتا ہے، لیکن جس کا حق ہے کہ وہ مؤخر آئے، اگر اس کو مقدم کر دیا جاتا ہے تو وہاں بھی حصری کا فائدہ دیتا ہے۔ اسی کے لیے ہے وہ تمام چیزیں جو آسمان میں ہے اور زمین میں، یعنی اسی کی ملکیت، اسی کے تصرف میں ہے،
وہی سب کا حاکم، وہی سب کا مالک، وہی سب کا خالق، وہی سب کا مدبر ہے، اور تمام اسی کے بندے ہیں، اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی، سب اس کے سامنے ذلیل ہے۔ من ذا الذی یشفع، آگے کہا جا رہا ہے من ذا الذی، یعنی تمام چیزیں لہو ما فی السماوات والارض، خلق کے اعتبار، خلقت کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے، ملکیت کے اعتبار سے، غلامی کے اعتبار سے، سب اللہ ہی کی ملکیت، سب اللہ ہی کے غلام۔ لا الہ الا اللہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی کمال ملکیت کو دیکھو، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی کائنات میں، آسمان اور زمین میں پارٹنر اور شریک ہونے کی بات تو دور رہی، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ کون ہے، کون شخص ہے جس کی یہ مجال ہو کہ اللہ کے پاس کسی کی سفارش کر دے، جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کی خبر نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کی اجازت نہ ہو۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی اتنی بڑی ہے کہ کوئی اس کے پاس کسی کے حق میں سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ اب جانتے ہیں نا، سفارش کہتے ہیں کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی غیر کے لیے، دوسرے شخص کے لیے اس کی مصلحت کے حصول یا مفسدت کے دفعیے کے لیے واسطہ بننا۔ کسی کی کوئی حاجت کسی شخص سے ہے اور وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے، نہیں جا سکتا ہے، اپنی حاجت پیش نہیں کر سکتا، اور آپ کی پہنچ ہے وہاں تک، تو آپ اس کے حق میں سفارشی بن گئے، یعنی واسطہ بن گئے، اس کی ضرورت کی تکمیل کے لیے واسطہ بن گئے، تو اسی کو شفاعت کہتے ہیں۔ ویسے اوٹ کو ایون کر دینا، طاق عدد ہے اس کو جوڑا کر دینا، جفت کر دینا، یہ ہے لغت کے اندر شفاع۔ لیکن جو یہاں شفاعت ہے وہ التوسط للغیر لجلب مصلحت ہی اور دفع مضرت ہی، کسی شخص کی مصلحت کے حصول اور مضرت کے دفعیے کے لیے اس کے لیے واسطہ بننا، اس کے لیے کڑی بننا۔ تو یہ جو قیامت کے دن شفاعت ہوگی وہ اللہ کے اذن سے ہوگی، الا باذن، استثناء کیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے اذن سے شفاعت ہوگی۔ اگر شفاعت بالکل ہی نہیں ہوتی تو پھر اس استثناء کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو اور مشفوع لہو جس کے حق میں سفارش کی جائے اس سے اللہ راضی نہ ہو، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، مگر جس کو اللہ تعالیٰ رحمان اجازت دے، ورضی له قولا، اور جس بندے سے راضی ہو۔ تو شافع کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت اور مشفوع لہو جس کے حق میں سفارش کی جائے گی اس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اور اللہ تعالیٰ اہل توحید سے راضی، اہل شرک سے نہیں۔ سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنے ہی بزرگ فرشتے ہیں آسمان، لا تغنی شفاعتهم شیئا، ان کی شفاعت بھی کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، مگر جس کو اللہ چاہے اجازت دے اور جس بندے سے چاہے وہ راضی ہو اس کے حق میں سفارش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا گیا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ مخلوق کے آگے کی بات کو بھی جانتا ہے، وما خلفہم، ان کے پیچھے کی بات کو بھی جانتا ہے، مستقبل کے معاملات کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے معاملات کو، ماضی اور مستقبل کے معاملات کو جانتا ہے، اپنے افعال کو جانتا ہے، مخلوق کے افعال کو جانتا ہے، مخلوق کے ماضی کو جانتا ہے، مستقبل کو جانتا ہے، کوئی بھی چیز اس پر پوشیدہ نہیں ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور یہ جو ما فی السماوات و ما فی الارض مخلوق ہے، کوئی مخلوق اللہ کے علم کا کسی بھی حد تک کچھ بھی اللہ کے علم کا، چاہے اس کی ذات کا علم ہو یا اس کی صفات کا علم ہو، یا جو چیزیں اللہ کو معلوم ہیں، اللہ کی جو چیزیں معلوم ہیں اللہ کو، ان معلومات کا کوئی علم یا اس میں سے کوئی علم، کسی چیز کا علم ہمارے پاس نہیں ہے مگر جتنا بھر کے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے علم عطا فرمائے۔ گویا اللہ کی تعلیم کے بغیر کسی کو علم نہیں، جس کے پاس بھی کوئی علم ہے وہ اللہ کی تعلیم ہے۔ مخلوق اللہ تعالیٰ کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتی الا بما شاء، مگر اتنا ہی علم جتنا کہ اللہ جس کو دینا چاہے، اور جتنی علم پر اللہ تعالیٰ جس کو مطلع کرنا چاہے۔ فرشتوں سے جب پوچھا حضرت آدم کی تخلیق کے موقع پر کہ بتاؤ اشیاء کا نام بتاؤ، کچھ چیزوں کا نام اللہ نے پوچھا، تو کیا کہا فرشتوں نے؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا،
تو تعلیم اللہ فرماتا ہے تب کسی کو کوئی علم ہوتا ہے. اللہم علمنا ما ینفعنا وزدنا علما ولا یحیطون بشیء من علمہ. مخلوق اللہ کے کسی بھی علم کا احاطہ نہیں کر سکتی، یا اس کے علم کے کچھ حصے کا بھی احاطہ نہیں کرتی، خواہ وہ علم اس کی ذات اور اس کی صفات کا علم ہو، یا اس کے تعلق سے علم ہو، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں معلوم ہیں ازل سے لے کر ابد تک کی جو معلومات ہیں، ان معلومات کا کوئی بھی حصہ ہم کو نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو نہ دے اور نبی کے ذریعے ہم لوگوں کو نہ حاصل ہو. آخری آیت کا ٹکڑا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کا کرسی، اللہ تعالیٰ کی کرسی، اردو میں کرسی مؤنث ہے لیکن عربی میں مذکر، اسی وسع فعل مذکر استعمال کیا گیا ہے. اس کی کرسی شامل ہے یعنی محیط ہے آسمانوں کو اور زمین کو. آسمانوں جب قرآن مجید میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے آسمان، سماوات جمع استعمال ہوا ہے اور ارض واحد استعمال ہوا ہے. اور سماوات 7 ہے، خلق 7 سماوات، 7 آسمان اللہ نے پیدا کیے ہیں. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. پوچھئے کہ 7 آسمانوں کا رب کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ یہ مشرکین مکہ کہیں گے کہ اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی نے 7 آسمان کو پیدا کیا. اور زمین بھی 7 ہے، جیسا کہ سورۃ طلاق میں اللہ نے کہا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن. اور ظاہر ہے کہ مثلیت عدد میں ہے، کیفیت میں نہیں. زمین آسمان کی کیفیت پر نہیں ہے، اس کی کیفیت الگ ہے، اس کی شکل الگ ہے، آسمان کی شکل شباہت الگ ہے. صورت اور کیفیت میں نہیں، عدد میں مثلیت ہے کہ زمین بھی آسمان کی ہی طرح 7 ہے. اور حدیثوں کے اندر تو واضح ہے، کئی روایتوں کے اندر ہے. سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے نا صحیح ہے ان کے اندر، من اقتطع شبرا من الارض ظلما. جس سے کسی شخص نے کسی کی زمین ایک بالش غصب کر لی، ظلم کیا کسی پر، ایک بالش زمین قبضہ کر لیا، طوقہ اللہ بہ ایاہ بالسبع ارض. اللہ تعالیٰ اس کے عوض 7 طبق زمین، اتنا ہی جتنا کہ اس نے غصب کیا تھا اس مقدار میں 7 طبق زمین اللہ تعالیٰ 7 تہ زمین کے جو 7 عدد کچھ بتا رہا ہے 7 اردین 7 زمین اللہ تعالیٰ اس ایک بالش کے برابر اس کے گلے کا توق بنا دے گا. تو زمین اور آسمان سب 7. وسع کرسیہ السماوات والارض. اور کرسی کیا ہے؟ مخلوق عظیم ہے. اللہ اکبر، کیسی عظیم مخلوق ہے کہ آسمان اور زمین سب کو شامل ہے، محیط ہے. اور جو چیز کسی چیز کا احاطہ کرتی ہے ظاہر ہے کہ وہ بڑی ہوتی ہے. کوئی چیز جو کسی چیز کو کور کرتی ہے، کور کرنے والی چیز بڑی ہوتی ہے شے سے، یہ بھی تو کور کرے گی. حدیث ہے کہ 7 آسمان اور زمین عرش کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے چٹیل میدان میں جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہو ایک چوری کا چھلا، ایک راؤنڈ شیپ چیز، حلقہ لق و دق صحرا کے اندر ایک راؤنڈ شیپ چیز کی کیا حیثیت ہو سکتی. اور یہ کرسی جو پورے زمین اور آسمان کو محیط اور شامل ہے، اور آسمان اور زمین اپنی اتنی بڑی وسعتوں کے باوجود بھی کرسی کے مقابلے میں محض ایک لق و دق صحرا میں، حد نگاہ تک کے صحرا میں ایک چوڑی اور ایک چھلے کی حیثیت رکھتا ہے، ایک حلقہ کی حیثیت رکھتا ہے، ایک راؤنڈ شیپ چیز کی حیثیت رکھتا ہے. یہ کرسی عرش الہی کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے چٹیل میدان میں ایک چھلا. تو یہ کرسی عرش کے مقابلے میں ایک چھلا ہے، ایک راؤنڈ شیپ چیز. اللہ اکبر، عرش کی عظمت پر اس سے صحیح زیادہ حدیث کوئی نہیں آئی ہے. تو کرسی ایک الگ چیز ہے، عرش الگ چیز ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ کرسی عرش دونوں سوا ہے، لیکن نہیں، وسع کرسی السماوات والارض. اور کرسی کے تعلق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا صحیح قول ہے، موقوفاً ہے، مرفوعاً تو نہیں ہے، موقوف قول ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قدم کی جگہ ہے. الکرسی موضع القدمین. اور عرش الہی کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا ہے وہ کتنا بڑا ہے اور کتنا مخلوق میں سب سے بلند ہے. لا یقدر قدرہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. بہرحال تو یہ کرسی جو ہے وہ عرش الہی کے سامنے جیسے کہ زینہ ہوتا ہے کسی چیز کے لیے چڑھنے کے لیے، تو اس طرح کی کیفیت ہے. جی بعض اہل علم نے یہ بیان کیا ہے، کئی اہل علم نے کہا کہ الکرسی بین العرش، عرش کے سامنے ایسی ہے جیسے کہ کل برقات الیہ، جیسے عرش پر چڑھنے کے لیے سیڑھی ہو. لا الہ الا اللہ. جو اہل بدعت طبقہ ہے جو صفات کو نہیں مانتا، جو کرسی اور عرش کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کرسی سے مراد علم ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض وسع علمہ.
علم الگ چیز ہے، کرسی الگ چیز ہے۔ اللہ کا علم اللہ کی صفت ہے، اللہ کی کرسی اللہ کا عرش اس کی مخلوق ہے۔ فلا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، لا یؤودہ اے لا یثقلہ ولا یعجزہ، اللہ کو زمین و آسمان کی حفاظت کچھ بھی بوجھل نہیں کرتی، اور زمین و آسمان کی حفاظت اس کو عاجز نہیں کر سکتی۔ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی، اور اس کی حفاظت اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ صفات منفیہ ہے۔ اب اس کی ضد مان لیجئے کہ یعنی اللہ تعالیٰ اس قدر عظیم ہے، اس قدر قدیر ہے کہ اللہ کے لیے زمین و آسمان اور تمام مخلوقات و موجودات کی حفاظت، اس کی نگرانی سہل میسر، سہل میسور، سہل یسیر، بالکل آسان اور سہل ترین ہے۔ کیونکہ جو بھی صفات منفیہ ہوگی اس کی ضد کا ثبوت کامل طریقے پر واجب ہوگا۔ ولا یؤودہ حفظہما، گویا کہ ان آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام مخلوقات کی حفاظت اللہ کے لیے بالکل آسان ہے، آسان سے آسان تر ہے۔ وہو العلی العظیم، اور یہ بھی دو اسماء حسنیٰ یہاں آگے، وہو العلی العظیم، اور اللہ تعالیٰ علی ہے اور عظیم ہے۔ علی، الف جو لام ہے، الف لام العلی پر، العظیم پر، یہ شمول اور استغراق کا ہے، ہر طرح کا علو اس کو شامل ہے۔ اس کی ذات علی ہے، عرش کے اوپر ہے، یہ سب سے اونچی مخلوق ہے، اس کا مقام سب سے بلند ہے، اور علو القہر ہے، غلبہ والا ہے، تمام مخلوقات اس کے تابع ہے، سب پر اس کا حکم چلتا ہے۔ تو علو الذات ہے، علو القدر والمرتبہ ہے، اور علو القہر ہے، علو الغلبہ ہے۔ قل هو القادر، تمام چیزوں پر قادر ہے، سب چیز اس کے قبضے میں ہے، اس کے حکم کے تحت ہے، سب پر اس کا حکم چلتا ہے، اور سب میں وہ تصرف کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو علو الذات، علو القدر اور علو القہر، یہ تینوں جو علو کی قسمیں ہیں وہ لفظ العلی کے اندر داخل ہیں۔ وہ اپنی ذات سے، اپنی صفات سے اور اپنے غلبہ و قدرت سے سب سے بلند وہ بالا ہے۔ العظیم ہے، وہ عظمت والا ہے، کبریائی اور بڑائی والا ہے، اس سے کوئی چیز عظیم نہیں، اس سے کوئی بزرگ و برتر چیز نہیں، نہ ذات میں، نہ اسماء و صفات میں، نہ اس کے افعال میں۔ وہو العلی العظیم۔ اس طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ 5 اسماء حسنیٰ اس کے اندر آئے، اللہ، لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ الحی القیوم العلی العظیم، اور بیچ میں جو ہے صفت منفیہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور اس کے بعد اسی طریقے سے یہاں آیا کہ ولا یؤودہ حفظہما ولا یحیطون بشیء من علمہ۔ تو اس طریقے سے جہاں جہاں صفات منفیہ ہے سب کی ضد کا کمال ثابت کرنا پڑے گا، اور اہل سنت ثابت کرتے ہیں۔ وہ بیچ میں ایک بات آئی کہ تمام چیز اللہ کی ملکیت میں ہے، اور سب مقہور ہیں اللہ کے سامنے، کسی کی کوئی مجال نہیں کہ اللہ کے سامنے زبان ہلا سکے، کسی کے حق میں سفارش کر سکے، چاہے جائے کہ کائنات میں تصرف کرنے کا حق کسی کو دیا جائے، جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو کوئی کسی کے حق میں سفارش نہیں کر سکتا۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک عظیم مخلوق کرسی کا اس میں تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ جو معانی ہیں، ان تمام معانی پر یہ آیت مشتمل ہونے کی وجہ سے اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ قرآن مجید میں اعظم آیتن اس کو کہا گیا۔ قرآن نے قرآن کی آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعظم آیتن کہا، اور اس کے پڑھنے والے کی فضیلت کے سلسلے میں شیخ الاسلام آگے ایک جملہ کہنے والے ہیں جو ایک حدیث سے مستفاد ہے، وہ انشاءاللہ اس پر ہم آ رہے ہیں۔ لیکن ابھی تک جو ہم نے پڑھا اس آیت کے اندر، اس میں دیکھیے کس قدر فوائد ہے۔ ایک سرسری نظر سے اگر آپ فوائد کو جو صورت سے اس آیت سے مستنبط ہوتے ہیں اگر آپ دیکھ لیے تو آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی چیزیں فائدہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے الوہیت ثابت ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی ہے نہیں۔ گویا کہ کائنات میں جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے وہ سب باطل معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت حیات، صفت حیات یعنی حیات تامہ، حیات دائمہ، جس کو کبھی فنا نہ ہو، کبھی اضمحلال نہ ہو، یہ صفت ذاتیہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس کا ثبوت ہوا صفت قیومیہ کہ وہ خود قائم نفس ہی ہے اور تمام مخلوقات کی تدبیر کر رہا ہے، جی یہ صفت ثابت ہوئی کہ تمام ذاتی صفات اور تمام فعلی صفات، ذاتی صفات الحی کی طرف پلٹتے ہیں اور
تمام صفات فعلیہ اسم قیوم کی طرف پلٹتی ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا اللہ تعالیٰ سے صفت نقص کی نفی کی گئی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ گویا کہ حیات، الحی اور القیوم کی معنی کی تاکید ہے، کیونکہ جس پر نیند اور اونگ آئے، یا جس کو اونگ آئے اور نیند آئے، محال ہے کہ وہ قیوم ہو، کائنات کی حفاظت کرنے والا، اس کی نگرانی کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے ملک کی وسعت دیکھیے، لہو ما فی السماوات، تمام کائنات، پوری کائنات ذرہ ذرہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کا غلام ہے، اللہ کے قہر اور سلطنت اور غلبے کے نیچے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور سلطنت کو دیکھیے، کتنی بڑی عظمت و سلطنت کا مالک ہے کہ کوئی مخلوق، بڑی سے بڑی مخلوق، کوئی نبی، کوئی ولی، نبی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی ولی تو تب ہوتا ہے جب وہ نبی کا پیروکار ہوتا ہے، جب کوئی نبی اور کوئی فرشتہ اللہ کے سامنے زبان نہیں ہلا سکتے جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو، تو ہمہ شمہ کا تو ذکر ہی چھوڑی۔ یہ اس کی عظمت اور سلطنت کی طرف۔ شفاعت قیامت کے دن قائم ہوگی، قیود اور شروط کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ شافع کو شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، اور مشفوع لہو سے اس کی رضامندی ہونی چاہیے۔ تو مشرکین اور یہ اصحاب القبور جو سمجھتے ہیں کہ اولیاء کرام اور ان کے معبودان اور اصنام جن کی وہ بندگی کرتے ہیں ان کے حق میں سفارشی ہوں گے، یہ غلط ہے۔ شفاعت قرآن مجید میں دو طرح سے آئی ہے، کہیں پر شفاعت کو ثابت کیا گیا ہے، کہیں پر شفاعت کی نفی کی گئی ہے۔ تو صفات منفیہ وہی ہے کہ مشرکین یا معبودان باطلہ یا مشرکین کے حق میں، قبر پرستوں کے حق میں، بت کے پجاریوں کے حق میں، غیر اللہ کے پجاریوں کے حق میں کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ مومنین، موحدین جو عصات ہوں گے، گنہگار ہوں گے، ان کے لیے یا مومنین کی درجات کی بلندی کے لیے سفارشیں ہوں گی اللہ کی اذن کے بعد۔ اور سب سے بڑی شفاعت جو شفاعت کبریٰ ہے کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے، یہ شفاعت کبریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ چلیے صاحب، اللہ بھی اذن نہیں، جب تک کہ اللہ اذن نہ دے، کسی کو حکم نہ دے، گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے حکم دے گا کہ فلاں بندے، عزت کرے گا بندے کی، اللہ تعالیٰ تکریم فرمائے گا، تم فلاں کے حق میں سفارش کرو، جبکہ وہ جانتا ہے سب چیز کو۔ لیکن میدان محشر میں کسی کو اللہ تعالیٰ یہ اجازت دے دے کہ تمہاری سفارش پر ہم بخش دیں گے، دیکھیے اس بندے کی کتنی اللہ تعالیٰ عزت افزائی فرمائے گا۔ تو یہ اپنے صالحین بندوں کی عزت و افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمائے، اور ہماری شفاعتیں بھی اللہ تعالیٰ دوسروں کے حق میں قبول فرمائے۔ تو یہ صفت ہے جناب۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ کا علم کائنات کی ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کو محیط ہے، اور مخلوق کو کوئی علم نہیں ہے، خواہ وہ انسان ہو، جن ہو، یا کوئی اور فرشتے ہوں، مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو علم دے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس مخلوق کے یا خود اپنے علم کا گزشتہ آئندہ تمام علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر چیز، ہر معلوم کا اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، ماضی کا اور مستقبل کا۔ اس کا مطلب کہ ہمارا رب بھولتا نہیں ہے، ہمارے رب کو غفلت اور نسیان طاری نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے علم میں نئی چیز آوے، بس کہ اس کا علم ازلی اور ابدی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ کہتے ہیں قدریہ اور اسی طریقہ سے روافظ کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کا علم نہیں ہے یا اشیاء کا علم نہیں ہے جب تک کہ وہ چیزیں واقع نہ ہوں، یہ جو تقدیر کے انکار کرنے والے لوگ ہیں ان پر رد ہے۔ اور اسی طریقہ سے اللہ رب العالمین جس کو جتنا علم دیتا ہے اس کو اسی قدر علم ہوتا ہے۔ تو مخلوق کچھ نہیں جانتی مگر جب اللہ تک کی طرف سے تعلیم ہو۔ اسی طریقہ سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھ لیجیے اس کی مخلوق کی عظمت سے، کہ جب اس کی مخلوق کرسی زمین اور آسمان کو اپنے گھیرے میں لی ہوئی ہے جی، اور یہ کرسی عرش الہی کے مقابلے میں آپ سمجھ لیجیے ہتھیلی بھی ایک تل کے دانے کی طرح، یا لقدق صحرا کے اندر ایک حلقہ گول دائرہ نما چیز کی حیثیت سے۔ تو جس کی مخلوق اتنی عظمت والی، اللہ اکبر، وہ اللہ اس کا پیدا کرنے والا کتنا عظیم ہوگا۔ معلوم ہوا کہ کرسی بڑی مخلوق ہے، اور اس سے بھی بڑی مخلوق، اور سب سے بڑی مخلوق عرش ہے، اور یہ سب مخلوق ہے۔ اور یہ کہ کرسی مخلوق ہے، کرسی سے بڑا اللہ کا علم نہیں۔ اور اللہ جس کو چاہے، جب چاہے، جو چاہے کرے، تو اللہ کے لیے مشیت ثابت ہوئی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی عظمت اور قدرت کو دیکھی کہ اس سے 7 آسمان تہ بتہ بنائے ہیں، اسی طریقے سے 7 زمین بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تو یہ، اور اسی طریقے سے وہ عالی ہے جی، کائنات کی حفاظت اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔
اور وہ ذات کے اعتبار سے، اپنے مرتبے کے اعتبار سے، اپنے غلبے کے اعتبار سے بلند ہے اور انتہائی عظیم اور جلیل ہستی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ کہتے ہیں یہی وہ مضمون اور مفہوم ہے اختصار کے ساتھ۔ باقی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے اندر جو گہرائی ہے اس کو تو ناپا نہیں جا سکتا۔ کہتے ہیں کہ ولہٰذا انہی وجوہات کی بنیاد پر جو مضامین اس آیت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، شیخ الاسلام فرماتے ہیں کانا من قرأ هذه الآیہ ولہٰذا کانا من قرأ هذه الآیہ فی لیلہ، اگر کسی رات میں کوئی بندہ اس آیت کو پڑھتا ہے، لم یزل علیہ حافظ، تو ایک فرشتہ محافظ اس کے اوپر اس کی حفاظت کے لیے متعین کر دیا جاتا ہے۔ کوئی شیطان لم یقرب ہو شیطان، کوئی بھی شیطان، چاہے وہ جن میں کا شیطان ہو جو آگ سے پیدا کیا گیا ہے کہ یہ مخلوق جن اس کا شیطان ہو، یا شیطان متمرد سرکش کو کہتے ہیں جو انسانوں میں بھی ہوتے ہیں شیطان صفت، تو چور ڈاکو اور اس طرح کے لٹیروں سے شیطان صفت انسانوں سے، اور جو جنوں میں شیاطین ہیں مشرک بدماش، اللہ تعالیٰ ان سب سے بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ جو جملہ شیخ الاسلام نے فرمایا یہ در حقیقت صحیح بخاری کی اس حدیث کی روشنی میں ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اور امام بخاری نے اس کو سند حذف کر کے ذکر کیا ہے۔ باقی رہا نسائی نے سنن کبریٰ کے اندر بھی اتصال سند بتایا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کی حفاظت کے لیے رکھا تھا، اور 3 رات ایک مجبور اور محتاج انسان کی شکل میں شیطان آتا رہا، اور صدقۃ الفطر کے جو غلے مسجد میں جمع تھے، جو خوراک جمع تھی، اس میں سے وہ چوری کرتا تھا، اور 3 رات وہ پکڑا گیا اور بہانہ کر کے اور اپنی فقر و فاقہ اور تنگی کا ذکر کر کے حضرت ابو ہریرہ کو راضی کر لیتا تھا رضی اللہ عنہ، اور بھاگ کھڑا ہوتا تھا۔ جب تیسری رات انہوں نے پکڑا، کہا کہ نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خبر کر رہا تھا کہ کوئی آیا ہے، اور ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑا ہے، کہا کہ پھر وہ آئے گا، پھر وہ آئے گا، پھر وہ آئے گا۔ جی، یہ سب اللہ کے بتانے سے علم آتا ہے۔ کوئی بھی آدمی کوئی علم نہیں جانتا جب تک کہ اللہ اس کو علم نہ دے، الا بما شاء۔ جی، یہ نہیں کہ غیب نہ تھے آپ، کہا کہ پھر وہ آئے گا، پھر آئے گا، اور تیسری رات آیا، تو اب تو کوئی عذر اس کے پاس نہیں تھا شیطان کے پاس، تو کہا کہ میں تمہیں کچھ ایسی بات نہ بتا دوں جو آیت الکرسی کے تعلق سے، کہ اگر کوئی اس کو پڑھے گا رات میں، فی لیلۃ من قرأ هذه الآیہ فی لیلۃ، اگر کوئی شخص اس کو پڑھے گا تو فإنک لن یزال علیک من اللہ۔ جی، کہا کہ دعنی اعلمک کلمات ینفعک اللہ، دعنی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بها، قلت ما ہی، وہ کلمہ نفع بخش کون ہے؟ کہا کہ جب بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ آیت پوری ختم کرو۔ فإنک لن یزال علیک حافظ من اللہ حافظ ولا یقربک شیطان حتی تصبح۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام خیر کے متلاشی ہوتے تھے، بڑے حریص ہوتے تھے۔ یہ جو فضیلت اس شیطان کے ذریعے معلوم ہوئی کہ اگر بستر پر جا کر اس آیت کو اگر کوئی پڑھ لے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ، ایک پہرے دار اس کی حفاظت پر معمور کر دیا جاتا ہے۔ اس علم کو پا کر کے ابو ہریرہ نے اس پر ترس کھایا اور چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو تھا وہ شیطان تھا، وہ تو خود جھوٹا تھا، لیکن اس نے جو بات کہی وہ تمہیں صحیح بات کہی۔ تو یہی ہے حدیث۔ اور اس سلسلے میں ایک اور حدیث بیہقی میں شعب الایمان میں آئی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، لیکن تقریباً موضوع روایت ہے کہ اگر کوئی بستر پر اس آیت کو پڑھ کے سوتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اس کے پڑوسی کی گھر کی حفاظت کرتا ہے، بلکہ جتنے اس کے ارد گرد میں گھر ہوتے ہیں وہ سب محفوظ ہو جاتا ہے۔ بیہقی نے شعب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے۔ سند ضعیف ہے، بلکہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الحدیث ضعیفہ میں اس پر موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جو آیت الکرسی پڑھنے کے فضائل آئے ہیں تو اس کے لیے کیا آیت الکرسی سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ یاد کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، فائدہ انشاءاللہ حاصل ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ تمام معانی اور مطالب کو جب سمجھیں گے تو پڑھنے کے اندر کمال درجے کا اخلاص، توجہ، اور آپ کو اس آیت کی جب عظمت کا احساس ہوگا تو آپ کے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کے پڑھنے کے اندر بھی اخلاص آئے گا، اور اللہ کے مقام اور مرتبہ کو جب سمجھ کے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا زیادہ فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھے گا ایسا شخص موت کے بعد ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ انشاءاللہ تعالی جو آدمی نماز پڑھتا ہے، واجبات فرائض کی ادائیگی کرتا ہے،
اور اسی طریقے سے دوسرے فرائض اسلام کی حفاظت کرتا ہے، اوراد و وظائف کا لحاظ کرتا ہے، اس میں بھی سورہ آیت الکرسی وغیرہ پڑھتا ہے، تو فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ مرے گا اور جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ حدیث کی سند میں کلام ہے، لیکن کئی طرق سے آنے کی وجہ سے انشاءاللہ جید سند ہے۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ واجبات اور فرائض کو ادا کرنے والا ہوگا جبھی تو فرض نماز کے بعد پڑھے گا۔ اگر نماز کا تارک ہوگا تو کیوں کر صرف سورہ فاتحہ پڑھنے سے یا آیت الکرسی پڑھنے سے جنت اس کو ملے گی؟ تو نماز اور دیگر فرائض اور واجبات کا ادا کرنے والا ہو اور حرام کاموں سے اجتناب کرنے والا ہو، جبھی نہ جنت کا داخلہ یقینی ہوگا۔ تمام آیتوں کو، حدیثوں کو جب سامنے رکھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ واجبات کا ادا کرنے والا ہو، گناہوں سے توبہ کرنے والا ہو، کبیرہ سے خاص طریقے سے توبہ کرنے والا ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دخول اول جنت میں نصیب ہوگا۔ ورنہ اگر واجبات کا تارک ہے، گناہ کبائر کا وہ مرتکب ہے، تو پھر وہ بندہ اللہ کی مشیت میں، ایسا نہیں ہے کہ پھر فوراً مرنے کے بعد سیدھے وہ جنت میں جائے گا۔